کیا مردے کو عورتیں بنا کپڑے کے نظر آتی ہیں؟ میں نے آپ کی ویڈیو میں دیکھا، آپ نے بتایا کہ عورت اپنے مرحوم کی قبر پر جا سکتی ہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ عورت قبر پر نہیں جا سکتی کیونکہ مردے کو وہ بغیر کپڑوں کے دکھتی ہے۔ دیکھیں، ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، مجھ سے سوال ہوا تھا کیا کوئی عورت اپنے مرحومین میں سے کسی کی قبر پہ جا سکتی ہے، تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ کوئی عورت اگر اپنے مرحومین میں سے کسی کی قبر پہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، اجازت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، دنیا سے بیزاری ہوتی ہے۔ تو ہاں، کسی ایسی جگہ پر عورتوں کا جانا منع ہے جہاں پہ وہ گھومنے جا رہی ہے، پھرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ اس نے مزار کا نام دیا ہوا ہے اور جا کے وہاں خطرناک سوٹ پہن کے جا رہی ہے، تو ایسے جہاں پر اجتماع ہو مردوں کا عورتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہو جہاں پر، وہاں پر جانے سے بچنا چاہیے۔ وہاں جانا عورت کے لیے بغیر پردے کے جائز نہیں ہے۔ اور عورت پردے میں نے بتایا کہ عورت پردے میں اپنے بیٹے کی قبر پہ یا اپنے باپ کی قبر پہ جا سکتی ہے، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے قبر اطہر پر تشریف لے جاتی تھی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کو آقا علیہ السلام کے برابر میں دائیں جانب رکھا گیا تو بھی جاتی رہیں، اور جب حضرت عمر کو بائیں جانب رکھا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اندر جانا چھوڑ دیا، بلکہ باہر جھروکوں سے زیارت کر لیا کرتی تھی۔ اور اس پر وجہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر ہیں ہمارے، اور ابوبکر صدیق والد ہیں ہمارے، اور حضرت عمر ہمارے لیے نامحرم ہیں، اس لیے ان کے سامنے مجھے جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال قبر پہ عورت کے جانے کی تو اجازت ہے، لیکن بے پردگی کے ساتھ مرد اور عورتوں کا جہاں اجتماع ہو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے بے پردہ، اور پردے میں رہ کر وہ اپنے مرحومین کی قبر پر جا سکتی ہے۔ اور جن لوگوں کے آپ نے بیانات سنے ہوں گے اور فتوے بھی اس پر بعض علماء نے دیے ہیں کہ عورت کو نہیں جانا چاہیے، وہ اس وجہ سے چونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر کنٹرول کم ہوتا ہے، وہ بہت جلدی اپنے جذبات کھو بیٹھتی ہے، اور قبر پہ جائے گی، دیکھے گی بیٹے کی قبر ہے، باپ کی قبر ہے، تو وہ رونا دھونا نہ شروع کر دے، کہیں وہ ایک دم پریشان نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے علماء نے قبروں پہ عورتوں کو جانے سے روکا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے جذبات کو مقید نہیں رکھ سکتی، وہ رونا دھونا ڈال سکتی ہے، چونکہ مرد جو ہوتے ہیں عورت کے مقابل زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ ان کے دل مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگوں میں چلی ہوئی بات ہے اور لوگوں میں مشہور ہے کہ جو مردے ہوتے ہیں ان کو عورت برہنہ نظر آتی ہے، بغیر کپڑوں کے نظر آتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھائی، اگر کوئی دنیا کے اندر نیک بندہ تھا اور اللہ والا تھا، مومن بندہ تھا، اب وہ قبر کے اندر چلا گیا تو وہ دنیا میں اس نے اپنی آنکھوں کی اتنی حفاظت کی، جبھی تو وہ مومن بنا، اللہ والا بنا، کہ اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا۔ اب وہ قبر میں جا کر وہ اس کا تعلق کیا ہے اس دنیا کے ساتھ جو اس کو عورتیں برہنہ نظر آئیں گی؟ اچھا، وہ کیوں اس کو نظر آئیں گی؟ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اچھی جگہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو نیک بندے کے لیے قبر جنت کی کیاری ہوتی ہے، وہ عیش و آرام میں ہوتا ہے۔ گناہگار خطرناک سزاؤں میں ملوث ہوتا ہے، اس کے اوپر خطرناک سزائیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سزاؤں میں ہوتا ہے، تو اس کی تو توجہ ان لوگوں پر نہیں ہوتی ہے جو اس کی قبر پر آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کی توجہ عورتوں پر کہاں سے ہوگی کہ کوئی عورت جا رہی ہے اور اس کو وہ برہنہ نظر آئے؟ تو یہ صرف عوام میں چلی چلائی باتیں ہیں۔ یہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کو روکنے کے لیے، یہ میرا خیال ہے، میں اپنا تخیل پیش کر رہا ہوں کہ پہلے لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کی کہ ان کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے کہا گیا ہو کہ بھائی تم قبروں پہ نہ جانا ورنہ عورت جو ہوتی ہے وہ برہنہ نظر آتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے یہ لوگوں میں رائج ہو گیا ہو، لوگوں میں چل گیا ہو کہ کسی نے کہہ دیا ہو عورتوں کو روکنے کی وجہ سے۔ لہٰذا شریعت میں، دین اسلام میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ مردے کا جو دنیا سے چلا گیا، وہ مرحوم کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا، اب وہ قبر پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو اگر دنیا میں پہچانتا تھا اور قبر میں اچھی حالت میں ہے تو پہچان تو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر کپڑوں کے نظر آئے گا۔ اور یہ جو چلی چلائی فالتو کی باتیں ہیں، ان چیزوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، فلسطین کے معصوم بچے، بوڑھے بڑے آج بھوکے پیاسے اور بے گھر ہیں، ہر طرف خون اور آہو بکائے۔ ہم یہاں چین سے سوتے ہیں اور فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کی لاشوں کے ساتھ پوری رات جاگتی ہیں۔ آج ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا موجود نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی پانی موجود نہیں ہے۔ وہ معصوم بچے گھاس اور پھوس کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی نے یہ ارادہ
کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غزہ کے معصوم بچوں کو کھانا اور پانی فراہم کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں ضرور شرکت کریں اور ہمارے ساتھ مل کر ان فلسطینی معصوم بچوں کے بھوک اور پیاس کا انتظام کریں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی دعائیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیں گی۔ آپ کی چھوٹی سی مدد ان بچوں کے لیے زندگی کا سامان بن سکتی ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ہماری مدد سے کیا ہوگا، لیکن میرے بھائی ہم سب مل کر ایک بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن وہ معصوم بچے جب اپنی قبروں سے اپنے خون کے ساتھ نکل کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ اور اگر ہم مدد کر سکتے ہیں پھر بھی ہم نے مدد نہیں کی اور اگنور کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی بچے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے آئیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہماری مدد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ہماری مدد نہیں کی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو بالکل اگنور نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، سب لوگ کریں، جتنا کر سکتے ہو اتنا تعاون آپ لوگ کریں۔